औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर सैयद अजमल रहीम साहब के साथ। हम जायचे की बात करेंगे, 2025 की बात करेंगे। 25 का नंबर 9 बन रहा है, ये नंबर क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं इमरान खान की बात करूँगा। पिछली वीडियो में डॉक्टर साहब ने ये बात की थी कि इमरान खान मामलात उनके लिए टफ़ होते नज़र आ रहे हैं और शायद सियासत से रिटायर भी हो जाएँ। PTI के मामलात भी हैं, ये ओवरऑल देखेंगे। क्या PTI बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी? क्या PTI रिवाइव करेगी? क्योंकि जब से खान साहब जेल में के अंदर हैं, बड़ी दफ़ा कहा भी गया कि PTI ख़त्म होने जा रही है, लेकिन PTI ने फिर रिवाइव किया 8 फरवरी को। अब क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम। देखें आतिफ, सियासत जो होती है ना वो एक शतरंज है और जिसमें मोरे आगे करने पीछे करने। अब आप अगर देखा जाए, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ कई दफ़ा उतरे वापस आए, उतरे वापस आए, उतरे वापस आए, ठीक है ना, ये हुआ। और फिर बेनज़ीर की शहादत भी हुई, ठीक है, वो भी बर्दाश्त किया उन्होंने वो सदमा, और उसके बाद वो दोबारा रिवाइव किया। और अब उनके बिलावल साहब और गो उनके जाने से, बेनज़ीर के जाने से पंजाब से एटलीस्ट पीपल पार्टी फारग हो चुकी है, यानी कि अब आपको नहीं, और उसको पीपल पार्टी के बंदे PTI में गए, कुछ वो लोग। तो PTI का अब वो जो ज़ोर है, एक हद तक सियासत होती है जब किसी को सुनो और जवाब दो। आप एक चीज़ देखा है, TV पे बैठ जाएं, ये जितने आते हैं ये इतना इसी में वो शामिल हो जाते हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो सहाफ़ी तो नहीं है, वो उनके हैं, और फिर वो जैसे मुर्गियाँ नहीं लड़ रही होती हैं, कुकर लड़ाने। तो जब आप नेशनल TV पे बैठे होते हैं और फिर आप इंतहाई ब्लो दी बेल्ट बातें कर रहे होते हैं, तो उससे बंदे के कद काट का भी पता चलता है, उसके करैक्टर का पता चलता है। किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी को ये कहा जाता था जियाले जियाले जियाले, बट इफ़ यू कंपेयर विद जियाला विद PTI तो हेल ऑफ डिफरेंस। अदम बर्दाश्त, ये एकदम रैक कर जाना, गालियों पे आ जाना, ट्रोलिंग कर देनी और छोटे बड़े का लिहाज नहीं करना, ये चीज़ें एक हद तक चलती हैं, ठीक है। और इसकी एक छोटी एज होती है, ठीक है। सोशल मीडिया में इमरान खान साहब ट्रंप से भी ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, बहुत उनकी फॉलोअरशिप है, इमरान इमरान इमरान। बट ग्राउंड रियलिटी जो है ना, मुझे बताएं अब 26 नवंबर को हम जैसे लोग कितने निकले बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए ये पार्टी जो है ना, अब इनके रवैये जो होते हैं ना, वो रवायात बनते हैं और इनको इनके रवैयों की वजह से मार पड़ी। आज अगर इमरान साहब नीचे आ जाएं, इनके साथ बात करें और इनके जो बंदे हैं वो भड़कें, सुल्तान राई वाले गंडासे ना उठाएं और बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक सियासतदान वाले रूप में बात करें। अभी मैं कहता हूँ ग्राउंड रियलिटी कि ये मैं अब ज़रा ये बात जो करने लगा हूँ जायचे से हट के, तो इमरान खान साहब इज़ दी बेस्ट चॉइस ऑफ द पाकिस्तानी, और ये ऐसे वापस आएंगे जैसे कोई कह लें कि F-16 के जहाज़ की तरह आएंगे। बट क्योंकि उनकी किस्मत में, उनके हारोस्कोप में नहीं लिखा हुआ, लिहाजा कुदरत की तरफ से भी ये गलतियाँ हो रही हैं, कुदरत की तरफ से भी, तो इसलिए ये पार्टी तितर बितर का शिकार हो जाएगी। सर 2018 से पहले बड़ी दफ़ा कहा गया, बड़ा इमरान खान के बारे में कहा गया कि इमरान खान के हाथ में वज़ारत उज़्मा की लाइन नहीं है। बड़े लोगों ने इस पर बड़े प्रोग्राम भी हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी फिर बुशरा बेगम की तरफ रुजू उन्होंने इसलिए कहा गया कि जी जब तक वो शादी नहीं करेंगे वज़ीर आज़म नहीं बनते, और वो उन्होंने शेरवानी पहनी तो वज़ीर आज़म बन गए। अभी कोई ऐसी कोई चीज़ है या देखें, वो बुशरा बीबी हमारे लिए मुकद्दम खतून अव्वल हैं, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। मैं उनके बारे में कोई किसी किस्म की बात कमेंट्स नहीं दूंगा, कोई किसी किस्म का, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। रहा इमरान खान का साहब का, वो आए उस वक्त मैनेज हुआ अपने आप। ये देखें, ये आप बातें जो नहीं है, साकिब निसार साहब, जनरल फैज़ और ये सारे मिल के 2018 का इलेक्शन
ہوا اور اس کی ریپلا کا جو ہے وہ 2024 ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارم 47 یا وہ بٹھا دیا RTS بٹھا دیا. تو یہ پاکستان میں جو شروع سے ہی الیکشن نہیں ہوتے, سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ باریاں لگی ہوتی ہیں. اب شہباز شریف صاحب سر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب دیکھیں, شہباز شریف صاحب جس دن انہوں نے کنفلکٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے فارغ, بٹ ان کی جو عادت ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملات دیکھیں, میں سیاست. اب ایک چیز شہباز شریف کو آپ کریڈٹ دیں کہ جہاں پہ معیشت تھی بے شک جھک کے پیار سے مانگ کے, ان پہ بڑا لگتا ہے تو وہ بڑے, لیکن ہی ہیز سیٹل دی ایشو. ان پارٹی کا یہ پرابلم ہے اپنا عاطف, نون لیگ کا, یہ لوگ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتے. جب برے وقت میں جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں نا, جب یہ اقتدار میں آتے ہیں نا, یہ ان لوگوں کو مارتے ہیں. بالکل صحیح بات. پھر وہ چمچے 4-5 چمچے چمچیاں ارد گرد ہوتی ہیں, انہی کی سنی جاتی ہے. وہ جو کام کرنے والے ورکر, نون لیگ کو ہمیشہ مار پڑی ہے ان کی ایروگنس سے, گردن میں سریے سے اور مغروریت سے. آپ بھی شکار رہے ہیں, SDO بنا دیا, وہ SDO کر دیا. میں تو بہت مار کھائی ہے شہباز شریف صاحب سے, بہت مار کھائی. دماغ استعمال ہی نہیں کرتے تھے, جو فائل آ گئی بس دستخط کر دیا. اور ملازموں کو تو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے مرغیاں نہیں ذبح کرتے, اور یہ ہمیشہ ملازموں کی بد دعاؤں سے نیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نون لیگ کو کبھی مار نہیں پڑی, نون لیگ کو تکبر کی مار پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں صرف ایک بندہ تھوڑا سا ڈیسنٹ ہے, وہ ہے نواز شریف, جو تحمل مزاج ہے, سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میرے پاس آتے ہیں یہ سارے سیاستدان آتے ہیں, PTI کے بھی, نون لیگ کے بھی. اب جو نون لیگ کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں سر ایک میں بتا دوں 80% MNA MPA اس وقت اپنی پارٹی سے خفا ہیں, نون لیگ کے. میں نے کہا کیوں بھی, کیا ہو گیا؟ کہتے سر نہ شہباز شریف ہماری سنتے ہیں, نہ مریم سنتی ہیں. وہ مریم بی بی نے بھی 3-4 خواتین ارد گرد رکھی, وہ پینیٹریٹ ہی نہیں ہونے دیتی. ادھر پرائم منسٹر آفس میں وہ اپنے وہ کیا نام ہے ان کا, تارڑ صاحب ہیں, اور ایک شیزہ میڈم ہے, وہ کسی کو نزدیک ہی نہیں آنے دیتی. تو بابا میں ان سے کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. آپ یہ آپ ابھی نون لیگ نے لیسن 3 دفعہ مار کھائی ہے نون لیگ نے, لیکن لیسن لرن نہیں کرتے کہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کر لو, اپنے آپ کو دیکھ لو, آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں. وہ میرے تو بڑے دوست بھی ہیں دونوں پارٹیوں کے, تو یقین کریں جیسے وہ آ کے باتیں خوفناک قسم کی باتیں بتاتے ہیں نا, تو کیا اچھا ایک تو MP صاحب نے جہاں تک کہتے میں نے دعا مانگی انہاں دا پٹھا بہ جائے, ٹھیک ہے نا, انہاں دا یہ ہو جائے. وہ باقاعدہ وہ بد دعائیں دے رہے تھے ان کو, تو وہ لگ بھی جاتی ہیں. یہ بات تو صحیح ہے. اچھا سر, یہ اگر میں بات کروں اب اینڈ پہ, لاسٹ کویسچن میرا اس پہ ہے کہ بلاول بھٹو کا. اچھا سوری, اس سے پہلے میں ایک عمران خان کی بات کروں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری کو ٹرمپ آئے گا تو عمران بھی آ جائے گا. دیکھیں بائیڈن اور عمران وہ سوری ٹرمپ, وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, آئدر بنتا سنگھ اور سنتا سنگھ, ون آف دی سیم تھنگ. ٹھیک ہے, جب بائیڈن نے گھاس نہیں ڈالی تو اس نے بھی نہیں ڈالنی. وہ آپ نے دیکھا پاکستان کے ساتھ, تو بائیڈن کا کوئی رول نہیں ہوگا یا ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہوگا کہ وہ عمران صاحب کو چھڑا لیں یا عمران صاحب کو کر لیں. یہ ایک اور اپنے کہہ لیں کہ پارٹی کے بندوں کو, اپنے جو کیا کہتے ہیں جو کارکن ہیں, ان کو زندہ, ان کو الائیو رکھنے کے لیے, ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ اسٹنٹ بازیاں چلتی رہتی ہیں دونوں پارٹی. بلاول بھٹو بھی اسی طرح ہی چلیں گے. بلاول بھٹو ابھی کیبنٹ میں دوبارہ شامل ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا, 2025 میں کیبنٹ میں آ رہے ہیں. اور اسی طرح ہی جیسے پہلے PDM کی گورنمنٹ میں پوری دنیا گھومے تھے, اسی طرح ہی گھومیں گے. بٹ ابھی دولہا بن جائیں گے, پرائم منسٹر نہیں ابھی بنتے. اچھا جی, ایک تو کیبنٹ میں وزیر دوبارہ بلاول بن رہے ہیں, دولہا بننے جا رہے ہیں جی 2025. دولہا تو پکے نہیں, تو ڈیٹ آف ایکسپائری آ چکی ہے ان کی. دوائی کے اوپر نہیں لکھا تھا ڈیٹ آف مینوفیکچر, ڈیٹ آف ایکسپائری, تو اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے, تبھی وہ تھوڑے سے اکھڑے ہیں. بلاول صاحب اکھڑے ہیں جی, ایکسپائری کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادی بہت ضروری ہے ان کے لیے, اب
شادی بہت ضروری ہے. اگر سر 25 میں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہو جائے گی. 25 میں ہوتی نظر آ رہی نہیں تو ایکسپائری کی بات بھی آپ نے کی کہ وہ تو مذاق ہے ایسے میں نے کہا شاید لیٹ ہو جائے اس میں ذائچے میں کوئی ایسی. یہ جو بات کی ہے نا ایکسپائری کی وہ عذرائے تفنن کی ہے, مزاحیہ طور پہ کی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. از اے فٹ پرسن بٹ اب کر لینی چاہیے. نہیں, کہنے کا مقصد میں نے کہا سم ٹائم ہوتا کسی اور طرف انگیج ہو جائیں, یعنی کہ نہیں شادی اب ہو جائے گی, اور شادی ان کے والد صاحب کی مرضی سے ہوگی, اور وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہوگی, مذہبی خاتون ہوگی, لمبا قد ہوگا, امیر گھر کی ہوگی, بلکہ ذمہ داروں کے گھر کی ہوگی, اور قد کاٹ والی ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیں جی, پیپلز پارٹی والوں, ڈاکٹر صاحب نے یہ پریڈکشن کر دی ہے, بلاول صاحب دولہا بننے جا رہے ہیں, زمیندار گھر میں شادی ہوگی, لمبی خاتون ہوگی, مذہبی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. عاطف مرزا اور ڈاکٹر سید اجمل رحیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.